السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران محترم، بھائیوں بہنوں اور بچوں، ہم نے کل جو ہے قاعدہ لیے حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی. حمزہ اصلی ہر حال میں قائم رہتا اور حمزہ وصلی ملاتے وقت گر جاتا. حمزہ اصلی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ حمزہ اصلی ہے، یہ جو ہے ملاتے وقت نہیں گر رہا. اب حمزہ وصلی ہے رب العالمین، تو وہ حمزہ وصلی ربی کے بعد حمزہ وصلی رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ حمزہ وصلی یہ ملانے میں گر گئے. اور ابتدا کا قاعدہ دیکھیں ہم نے. ابتدا کا قاعدہ ہے کہ اگر ابتدا کرتے وقت حمزہ وصلی ہو تو حمزہ وصلی کے ساتھ لام ہے تو اس کو زبر لگائیں، جیسے الحمد، الحمد اس کو زبر لگائیں. اب یہاں شروع کریں گے تو الرحمن ہے نا، الحمد الرحمن، تو یہ حمزہ وصلی کے ساتھ لام ہے تو اس کو زبر لگا دیں گے. اب یہ اس کو اگر پہلے سے بھی زبر لگا ہو رہا ہے تو حمزہ اصلی نہیں ہوتا، وصلی تک، جیسے الحمد. تو اب دکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ حمزہ اصلی ہے لیکن یہ وصلی ہے، کیونکہ الرحمن کو ہم زبر لگا رہے ہیں. یہاں پہلے سے زبر لگا ہوا ہے، تو پہلے سے بھی اگر زبر لگا ہوا ہے اور لام کے ساتھ ہے تو یہ حمزہ وصلی ہے، الحمد الرحمن. ویسی اہدنا الصراط، یہ حمزہ وصلی ہے. یہ وصلی اس لیے ہے کہ ملانے میں گر جائے گا یہ. اور ابتدا کے قاعدے میں کیا کرتے ہیں، ہم تیسرے پر زیر رہا تو حمزہ وصلی کو زیر لگاتے ہیں. اب یہ پہلے سے زیر لگا ہوا ہے تو یہ حمزہ وصلی رہیں گا، پہلے سے زیر لگا ہے تو حمزہ وصلی رہیں گا. تو بعض وقت آپ امام صاحب پڑھتے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے، وہ اس لیے پڑھتے کہ یہ حمزہ وصلی ہے. تیسرے پہ زیر رہا تو اس کو زیر لگاتے ابتدا کرتے وقت، تو یہ حمزہ وصلی ہے. اور پیش رہا تو پیش لگاتے اور زیر رہا تو زیر لگاتے، یہ زیر کو زیر لگائیں. اور زبر بھی رہا تو زیر لگاتے. تو یہ ہو گیا تھا ہمارا حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی. اب ہم نے ابتدا کا قاعدہ بھی دیکھے، تیسرا پیش رہا تو پیش لگاتے، زیر رہا تو زیر لگاتے، زبر بھی رہا تو زیر لگاتے. ہاں، اب آئیے آج ہم جو ہے مخرج دیکھ رہے تھے، تو اب ہم حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کو مد اصلی بھی بولتے ہیں. حروف الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کو مد اصلی بھی بولتے ہیں، مد اصلی. ٹھیک ہے، مد اصلی. مد اصلی کیا ہے؟ مد اصلی الف واو یا. مد اصلی کے 3 حروف ہیں، الف واو اور یا. الف واو اور یا. اب اس میں کیا ہے، شرط ہے، بشرطے کہ الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو. جیسے الف سے پہلے زبر ہو، جیسے ما، لا، جا. جیسا ہم نے پڑھے الف اور حمزہ کے فرق میں پڑھے ہو، تو یہ جا، لا، ما، یہ سب کیا ہے، الف مدہ. اب دیکھیے مد اصلی. مد اصلی کے 3 حروف ہیں، الف واو یا. اب بشرطے کہ شرط کیا ہے، الف سے پہلے زبر ہو، جیسے ما، لا، جا، یہ ہو گیا الف. اس کو الف مدہ بھی بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں، الف مدہ. الف مدہ یا مد اصلی، الف مدہ یا مد اصلی، یہ ہو گیا الف مدہ. اب دوسرا ہے واو. واو، واو ساکن سے پہلے پیش. واو ساکن سے پہلے پیش، ساکن سے پہلے پیش ہو، پہلے پیش ہو. پہلے پیش ہو، جیسے نو، نو، حو، حو، خو، خو، جو. تو یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو.
تو اس کو بھی مد اصلی بولتے ہیں یا واو مدہ. اس کو اب دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش ہو جیسے نو، تو، خو، جو. اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور بعد میں اس کو آپ کاپی میں کتاب میں بھی لکھ لینا تو اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور بعد میں کتاب میں لکھیے. اب دیکھیے ہم نے کیا کرے، واو واو مدہ نو، تو، خو، اس کو واو مدہ بھی بولتے ہیں. اس کو واو مدہ بھی کہتے ہیں. واو مدہ، واو مدہ بھی کہتے ہیں. واو مدہ بھی کہتے ہیں، مد اصلی یا واو مدہ. واو مدہ تو یہ ہو گیا ایک الف مدہ، یہ دوسرا ہو گیا واو مدہ. اس کو واو مدہ بھی کہتے ہیں، مد اصلی بھی کہتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ بھی کہتے ہیں. تو اب ہم دیئے واو مدہ کی مثال لے لیے. اب اس کے بعد ہم یہ لیں گے یا مدہ کی مثال. یا مدہ کی مثال ہی، یا مدہ سے پہلے ہاں تو یا ساکن سے پہلے زیر آنا. شرط کیا ہے اس کے لیے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آنا. جیسے الف سے پہلے زبر تھا الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش تھا واو مدہ. اب یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یا مدہ. ہی، جی، جی، شی، تو کیا ہوگا؟ یہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو، زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. اس کو یا مدہ بھی کہتے ہیں. یا مدہ بھی کہتے ہیں. تو الف واو یا اس کو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ بھی کہتے ہیں، مد اصلی بھی کہتے ہیں. اس کو الف، واو، یا. اب اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. شرط کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو. اس کو مد اصلی کہتے ہیں. مد اصلی کہتے ہیں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. تو یہ ہو گیا الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. اس کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. اب اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے. تو یہ ہو گیا مد اصلی. اب اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ کہاں سے نکلتا یہ ہم دیکھیں گے. اس کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ. منہ کا خالی حصہ، اس کو جوف فم بھی بولتے ہیں. منہ کا خالی حصہ، جوف فم، اپنے منہ میں جو خالی حصہ ہے زبان اور دانتوں کے بیچ میں کا حصہ. یہ نو بولی نو. اب یہ پورے منہ کے بیچ کے حصے سے نکل، کہیں بھی زبان لگ رہی نہیں. لو، نو، ہی، ہا. تو یہ منہ کا جو خالی حصہ ہے اس سے نکلتا ہے. اس کو عربی میں جوف فم بھی بولتے ہیں. جوف فم یا منہ کا خالی حصہ سے. تو منہ کے خالی حصے سے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ نکلتے ہیں، مد اصلی.
تو مد اصلی کا مخرج ہے منہ کا خالی حصہ. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، بشرطے کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو. الف سے پہلے زبر جیسے ما، لا، حا. واو ساکن سے پہلے پیش ہو جیسے نو، جو، حو، خو. یا ساکن سے پہلے جیسے ہو حی، شی، جی. تو اب یہ سب منہ کے خالی حصے ہیں. تو مد اصلی کا مخرج منہ کا خالی حصہ ہے. الف، واو، یا یہ مد اصلی کہتے ہیں. اس کا مخرج منہ کا خالی حصہ ہے. اب ہم دوسرا مخرج لیں گے. اب اس کے بعد کا مخرج دیکھیے ہم لینے والے ہیں اب ہم دوسرا مخرج لیں گے جیم، جیم، شین، اب یا. اب یہ یا جو ہے یہ یا غیر مدہ رہے گا. یہ یا کیا رہے گا؟ غیر مدہ. یعنی یا غیر مدہ ہو رہا تو یا پر زبر، زیر، پیش اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوں گا تو وہ یا غیر مدہ کہہ رہے ہیں. جیم، شین، یا غیر مدہ، یا غیر مدہ، یا غیر مدہ. غیر مدہ یعنی یا پر زبر، زیر، پیش، یا پر زبر، زیر، یا پر زبر ہو، زیر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا پر زبر ہو، زیر ہو، اور یا پر پیش ہو، یا پر پیش ہو، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زبر جیسا ای. تو اب یہ جو ہے یا غیر مدہ ہوگا. یا زبر، یا زیر، یا پر پیش اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ یا غیر مدہ ہے. یہ اب جیم، شین، یا غیر مدہ یہ ان کا مخرج ہے یہ بیچ زبان بیچ تالو. بیچ زبان بیچ تالو. بیچ زبان بیچ زبان بیچ تالو. بیچ تالو. اب دیکھیں بیچ زبان بیچ تالو یہ ہماری زبان ہے. زبان کے یہ بیچ کا حصہ ہے، اوپر تالو کو رکھتا ہے تو اس سے جیم، شین اور یا نکلتا. اب مخرج معلوم کرنا ہے تو کیا کرنا؟ وہ حرف کو ساکن کر دینا، اس کے پہلے زبر والا حمزہ لگا دینا. جیسے جیم کا مخرج معلوم کرنے کا ہے تو اجی، اس کو زبر والا حمزہ اجی. اب زبان بیچ تالو کو رکھ. تو جیم کا مخرج ہے بیچ زبان بیچ تالو. ویسے شین ہے اش، اش زبر والا حمزہ اش. تو بیچ زبان بیچ تالو سے جیم بھی نکلتا، بیچ زبان بیچ تالو سے شین بھی نکلتا. اور یہ یا غیر مدہ ہے. یہ یا کو خاص طور پہ یاد رکھنا ہے، اس لیے یاد رکھنا ہے کہ یہ یا غیر مدہ ہے. یا پر زبر ہو، یا پر زیر ہو، یا پر پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہ یا غیر مدہ ہے. اب یا مدہ منہ کے خالی حصے سے نکلتا جیسے ہی ہے نا. ہاں تو یا مدہ کیا ہوتا؟ منہ کے خالی حصے سے نکلتا. اور یا غیر مدہ بی زبان بیچ تالو سے نکلتا. تو جیم، شین، یا غیر مدہ بی زبان بیچ تالو سے نکلتے ہیں. تو یہ ہوا جیم، شین، یا کا مخرج. دیکھیے شین کا مخرج بھی بیچ زبان بیچ تالو ہے. اش 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 بیچ زبان بیچ تالو. تو شین کا مخرج بھی بیچ زبان. اب یا غیر مدہ غیر مدہ کا مخرج یہ بھی منہ کا خالی حصہ ہے. یہ بیچ زبان بیچ تالو. یا غیر مدہ کا بیچ زبان بیچ تالو. منہ کے خالی حصے سے یا مدہ نکلتا ہے لیکن یا غیر مدہ بیچ زبان بیچ تالو سے نکلتا. یہ دونوں میں فرق ہے. یا مدہ منہ کے خالی حصے سے نکلتا، یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا ہی، شی، یہ یا غیر مدہ ہو گیا. اب غیر مدہ بیچ زبان بیچ تالو سے نکلتا جیسے ایو، ایا، ایے، بیے، ایا. اب یا غیر مدہ یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یا غیر مدہ یہ کہاں سے نکلا؟ بیچ زبان. یا غیر مدہ بیچ زبان بیچ تالو سے اور یا مدہ یا ساکن سے پہلے زیر والا منہ کے خالی حصے سے نکلتا. تو یہ ہوگا جیم، شین، یا کا مخرج. اب ہم تیسرا مخرج لیں گے با، میم، واو. با، میم، واو.
یہ جو ہے مخرج یہ دونوں ہونٹوں کے ملنے سے نکلتے ہیں، با، میم اور واو. یہ واو غیر مدہ، جیسا یا غیر مدہ تھا ویسا واو غیر مدہ. واو غیر مدہ بولے تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو پہ زبر زیر پیش ہو. واو پہ زبر زیر پیش ہو تو بھی وہ دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے نکلتا ہے. واو ساکن سے پہلے زبر بھی ہوا تو وہ دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے ملتا ہے. جیسا او، بو، تو، او، بو، تو. دیکھیے واو ساکن اس سے پہلے زبر آ گیا، او، او. یہ اب و، وی، وو. تو اب یہ جو ہے دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے واو نکلتا ہے. مگر اگر یہ واو غیر مدہ، واو مدہ منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے، نو، جو، شو، یہ منہ کے خالی حصے. اب یہ واو غیر مدہ یا اور واو لگینہ اور واو متحرک زبر زیر پیش، یہ سب کہاں سے نکلتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے نکلتے ہیں. تو یہ واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے، نا تمام ملنے سے. اب ایسے ہی واو لگینہ سمجھے نا کیسا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہوا تو واو لگینہ، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو. او، بو، تو، سو، جو. اب دیکھیے یہ ادا کرتے وقت کیا ہو رہا ہے؟ دونوں ہونٹ نا تمام مل رہے ہیں، او، بو، تو، سو. تو واو لگینہ یہ جو ہے یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی نا تمام ملنے سے. اب واو متحرک، وا، وی، وو اور واو لگینہ، تو یہ سب جو ہے کہاں سے نکلتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے نکلتے ہیں، واو. اب اس کے بعد دوسرا لیں گے ہم واو با. یہ با جو ہے نا، با ہونٹوں کے خشک حصے سے ملتا ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے، گیلا حصے سے، تر حصہ، دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے، تر حصے سے با نکلتا ہے. بولیے اب. دیکھیے دونوں ہونٹوں کے گیلا حصہ تری والا حصہ ملا، اب، اب، اب. تو یہ با کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹ ہے تو با نکلتا ہے دونوں ہونٹوں کے تری کے حصے سے، گیلا حصہ. تو تری کے حصے سے، گیلے کے حصے سے با نکلتا ہے. اب ویسے میم. اب میم جو ہے، یہ میم بھی جو ہے دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے ملتا ہے، دونوں ہونٹوں کے ملنے سے نکلتا ہے، دونوں ہونٹوں کے ملنے. لیکن کون سے ملتے ہیں؟ خشک حصہ. ام بولیے، ام. اب خشک حصہ لگا، ام. ہاں اب یہ ام. تو میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے، با دونوں ہونٹوں کے جو ہے تر حصے سے، گیلا حصہ، تر حصے سے، اور واو دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے. لیکن یہ واو غیر مدہ، واو غیر مدہ دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے. واو مدہ منہ کے خالی حصے سے، واو مدہ نو، جو، ٹو منہ کے خالی حصے سے. واو غیر مدہ، واو لگینہ، واو پہ زبر زیر پیش آ گیا، واو متحرک، واو متحرک، واو لگینہ، یہ دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے نکلتا ہے. ویسے با دونوں ہونٹوں کے تری کے حصے سے، گیلے حصے سے نکلتا ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے. ام، اب، اب، لم، شم، جم، اب، لب، جب. اب یہ جو ہے یہ دونوں ہونٹوں کے نا تمام، دونوں ہونٹوں کے یہ خشک حصے سے اور تر حصے سے، یہ خشک حصے سے میم، تر حصے سے با، نا تمام ملنے سے واو. یہ ہو گیا با، میم، واو کا مخرج. اب یہ بیٹھ کے کریں گے. اب دیکھیے نظام الدین صاحب، اب ہم کیا کریں گے؟ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک ایک آیت پڑھیں گے اور اس میں اجرائی کریں گے اب تک کے جو ہمارے قاعدے ہوئے ہے نا. اسٹارٹ کر رہے ہیں نا. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب اس کی اجرائی کریں گے قاعدے کی. چلیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اب یہاں پہ ال میں حمزہ وصلی ہے. للہ للہ میں یہاں پہ لام جلالہ ہے، لیکن یہاں باریک کیونکہ یہ زیر ہے. لام سے پہلے للہ. للہ. ہاں چلو. ربی کے بعد حمزہ وصلی ہے.
اور اس کو شروع کیسے کریں گے؟ شروع کریں گے تو العالمین، العالمین، کیونکہ لام یہاں پہ لام ہے، لام کے پہلے حمزہ وصلیہ آتا ہے تو اس کو ہم زبر سے شروع کرتے ہیں، ہمیشہ زبر لگاتے ہیں. لام کے پہلے حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، ہمیشہ زبر لگائیں گے. اب عالمین، میم میں یا مدہ ہے. ہاں اب یہ یا مدہ ہے یا اس کو یا مد اصلی بھی ہوتا ہے، مد اصلی بھی کہتے ہیں، یا مدہ یا مد اصلی. چلیے آگے. الرحمن الرحیم. چلیے الرحمن میں بھی حمزہ وصلی ہے. ہاں. اور رحیم، الرحیم، الرحیم میں بھی حمزہ وصلی ہے. اور یہاں پہ کے بعد یہ یا ہے تو ہی بولتے ہیں، یہاں پہ یا مدہ ہے، یا مد اصلی بن گیا. اب دیکھیے یہاں الحمد میں زبر لکھا ہوا تھا پہلے سے، اب الرحمن میں زبر نہیں ہے. ہاں تو یہ ال پر زبر لگانے سے یہ حمزہ اصلی نہیں ہو جاتا، وصلی ہی رہتا. یہ زبر زیر پیش کیا کرتے ہیں ہم؟ شروع کرنے کو لگاتے ہیں. جیسے یہاں الرحمن کو ہم نے زبر لگایا، ہاں، اور یہاں زبر پہلے سے لگا ہوا ہے. تو اگر حمزہ وصلی کو زبر لگا ہوا بھی ہے پہلے سے، زیر پیش لگا ہوا بھی ہے، تو حمزہ وصلی ہی رہتا ہے، زبر زیر پیش لگانے سے اصلی نہیں ہو جاتا. چلیے آگے. مالکی یوم الدین. یہاں پہ یو میں واو مدہ ہے. واو مدہ نہیں ہے، نہیں، یوم یہاں لینا ہے. ہاں واو لینا، واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو واو لینا ہو جاتا ہے. تو واو لینا منہ کے خالی حصے سے نہیں نکلتا، بلکہ بیچ زبان دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے. واو لینا، یہ واو لینا ہے، دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے یومی. ہاں تو یہ واو لینا ہے. اگر واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو واو لینا ہوتا، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہوتا. واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ، اور واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو واو لینا. ٹھیک ہے، واو لینا دونوں ہونٹوں کے نا تمام ملنے سے. اور واو مالکی یوم الدین میں یوم یہاں پہ نہیں ہے، کیا واو لینا ہے. اور الدین میں یہاں پہ نہیں ہے کہ حمزہ وصلی ہے. شروع کریں گے تو الدین میں یا کیا ہے؟ دین میں یہاں پہ یا مدہ ہے، یا مدہ یا مد اصلی دونوں. یہ کہاں سے نکلتا؟ یہ منہ کے نا تمام، منہ کے خالی سے نکلتا، خالی سے نکلتا ہے. یا مدہ، الف مدہ، واو مدہ منہ کے خالی سے نکلتا ہے. چلو ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایا کا ای کیا ہے؟ ایا کا ای حمزہ اصلی ہے. حمزہ اصلی، یہاں حمزہ اصلی ہے. یا میں حمزہ وصلی ہے، الف مدہ ہے. الف سے پہلے زبر آ گیا، زبر آتے الف مدہ ہو جائے گا، یا مد اصلی. الف مدہ یا مد اصلی. چلو و ایاک، یہ ای کیا ہے؟ یہاں پہ بھی حمزہ اصلی ہے، اور یا میں حمزہ الف مدہ ہے، الف مدہ یا مد اصلی، الف مدہ یا مد اصلی. یا الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ یا مد اصلی. چلو نستعین، ای میں یا مدہ ہے، یا مد اصلی. چلو اہدنا الصراط المستقیم، ای میں یہ حمزہ وصلی ہے. اور نا میں الف مدہ ہے. اور یہ الصراط میں حمزہ وصلی ہے. شروع کریں گے تو الصراط، اور یہاں پہ الف مدہ ہے. المستقیم، یہاں پہ حمزہ وصلی ہے. شروع کریں گے تو المستقیم، خیم میں یا مدہ ہے. اب دیکھیے اہدنا کا جو ای ہے، یہ اس پہ پہلے سے زیر دیا ہوا ہے، اور یہاں تیسرے حروف پہ بھی زیر ہے. تو اس لیے تیسرے حروف پہ زیر ہے تو ہم ابتدا کرتے وقت کیا زیر لگاتے ہیں. تو اس کو زیر پہلے سے لگا ہوا ہے، تو یہ حمزہ اصلی نہیں ہو جائے گا، وصلی رہے گا. جیسے یہ الحمد کا حمزہ کو زبر لگا ہوا ہے، لیکن یہ حمزہ وصلی ہے. ویسا اہدنا کا ای کو زیر لگا ہوا ہے، لیکن یہ حمزہ وصلی ہے، ملاتے وقت یہ گر جاتا ہے. چلیے صراط الذین انعمت علیہم. صراطل، یہاں پہ الف مدہ ہے، الف مدہ. تلذین، یہاں پہ ہے حمزہ وصلی. زی میں یا مدہ. یہ شروع کریں گے تو کیسے کریں گے؟ الذین انعمت، یہاں پہ حمزہ اصلی ہے، یہ ہر حال میں قائم ہے. ملا کر پڑھے بھی تو الذین انعمت علیہم، الذین بول کے رک گئے تو انعمت ہی پڑھیں گے. الذین بول کے رک گئے بھی تو انعمت، تو یہ حمزہ اصلی ہے. انعمت علیہم، علیہ میں یا لینا ہے. اب یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یا لینا ہو جاتا ہے. اور یہ یا لینا کہاں سے نکلتا؟ بیچ زبان بیچ تاریخ. اور یا مدہ
یا مدد خالیہ سے. تو یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یا لینہ ہوگا. یا لینہ. یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو یا لینہ. چلو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب غی میں یہاں پر یا لینہ ہے. یا لینہ. غیری کے بعد یہ المغضوبی. ہاں حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی شروع کریں گے تو المغضوبی کہیں گے. دو میں واو مدہ ہے. واو مدہ یا مد اصلی. مد اصلی. واو مدہ یا مد اصلی. علیہم یہاں پہ یا لینہ ہے. یا لینہ. یا لینہ کہاں سے نکلتا؟ یہ یا لینہ بی زبان بیس تعلق سے. ولدالین. تو ولا میں الف مدہ. اور یہ اس کے بعد ہے حمزہ وصلی. اب شروع کریں گے تو الضالین. اب وہاں رکے تو ولا بول کے الضالین. اب ملانے میں یہ گر گئے ولدالین. الف مدہ بھی گر گیا اور حمزہ وصلی بھی گر گیا. اب یہ انعمت علیہم یہاں پہ یا مدہ. ہاں ولدالین میں یا مدہ. اب یہ منہ کے خالی حصے سے نکلا. یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو یا مدہ منہ کے خالی حصے سے نکلا. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ مد اصلی منہ کے خالی حصے سے. مد اصلی منہ کے خالی حصے سے. یا علیہم میں کیا انعمت انعمت میں یہاں پہ حمزہ اصلی ہے. علیہ میں یا لینہ ہے. یا لینہ. یہ بیس زبان بیس تعلق سے نکلتا ہے. یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا. غیر میں یا لینہ ہی. یہ یا لینہ ہے. یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا. بیس زبان بیس تعلق سے نکلتا. اب یہاں پہ ہے حمزہ وصلی. شروع کریں گے تو المغضوبی. المغضوب میں کیا ہوگا؟ واو مدہ ہو جائے گا. واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو واو مدہ یا مد اصلی. یہ منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے. منہ کے خالی حصے سے نکلتا ہے. مغضوبی واو مدہ. علیہم ولدالین. اب اس میں یہاں پہ اظہار میم کے بعد میم ساکن کے بعد واو آیا تو یہاں پہ اظہار شفیع تاکیدی ہے. اظہار شفیع تاکیدی. اور یہ علیہم غیر میں یہاں پہ اظہار شفیع ہوگا. ویسے انعمتا میں انعمتا یہاں پہ اظہار شفیع ہوگا. میم ساکن یہاں اظہار شفیع. علیہم میں بھی اظہار شفیع. اور علیہم ولدالین یہاں پہ اظہار شفیع تاکیدی. چلیے اب ہم سورہ فلق اور ناس میں لے لیں گے. چلیے کون سا سورہ ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ میں حمزہ اصلی. او میں واو مدہ یا مد اصلی. رب یہ حمزہ وصلی. شروع کریں گے تو ال سے کہیں گے. الفلق. یہاں خاف میں خلخلہ ہوگا. خلق یعنی رک جائیں گے نا تو یہاں خلخلہ ہوگا. جی من شر یہاں پہ اخفا کو بنے. چلے آگے. من شر ما یہاں پہ الف مدہ یا مد اصلی. خلق یہاں پہ خلخلہ ہوگا. ومن شر غاسق اذا وخب. غا میں یہاں باریک پڑے گی. غا میں الف مدہ ہے. الف مدہ یا مد اصلی آئے گا. اذا کا ای جو ہے حمزہ اصلی ہے. اور زا میں یہ الف مدہ ہے یا مد اصلی ہے. وخب میں یہاں خلخلہ ہوگا. چلے. ومن شر النفاثات فی العقد. شرری کے بعد یہ حمزہ وصلی ہے. شروع کریں گے تو شروع کرنا النفاثات پڑھیں. یہاں پہ فی العقد میں بھی یہاں پہ حمزہ وصلی ہے. حمزہ وصلی ہے. العقد. اب یہ فی میں بھی دیکھیے یا مدہ ہے لیکن یہ یا ملانے میں گر گیا اس لیے یہاں جزم نہیں دی گیا. فی العقد. اب یہاں رکیں گے تو کیسا رکیں گے؟ فی یہ یا مدہ ہے لیکن ملاتے وقت حمزہ وصلی آ گیا. یہ اس لیے الف مدہ واو مدہ یا مدہ بھی گر جاتا. حمزہ وصلی آ گیا تو مد اصلی الف مدہ واو مدہ یا مدہ یہ گر جاتا. پڑھنے میں نہیں آتا اس لیے اس کو جزم یہاں پر لکھنے میں بھی نہیں دیے. مگر اگر رکے تو فی بول کے رکیں گے. اور العقد ملائیں گے تو فی العقد. عقد دال میں کیا ہوگا؟ دال میں خلخلہ ہوگا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو یہ ہا میں الف مدہ یا مد اصلی. اذا کا ای حمزہ اصلی. زا میں الف مدہ. اور حسد میں یہاں دال میں نہیں کہ خلخلہ ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اعوذ کا اعوذ کا حمزہ اصلی ہے. او میں واو مدہ ہے یا مد اصلی؟ یا مد اصلی. برب الناس یہاں پہ حمزہ وصلی ہے. ہاں اور نون میں غنہ ہے. غنہ ہو جائے. نون نام الف مدہ. الف مدہ یا مد اصلی. ہاں چلیے. ملک الناس یہاں پہ حمزہ وصلی نون غنہ الف مدہ. ہاں الف مدہ. چلیے. الہ الناس حمزہ وصلی اصلی. حمزہ اصلی ہو جائے گا یہاں پہ. اصلی ہے. حمزہ اصلی ہے اور الف یہاں الف نہیں ہے حمزہ وصلی ہے. یہ حمزہ وصلی اور نون جو ہے غنہ ہے مشدد غنہ ہے. اور الف یہاں الف مدہ ہے. شروع کریں گے تو شروع الناس. چلیے. من شر الوسواس الخناس. شرری کے بعد حمزہ وصلی. شروع کریں گے تو الوسواس کی گئی. وا میں الف مدہ ہے. اور یہاں الخناس یہاں بھی حمزہ وصلی ہے. شروع نون میں غنہ ہے اور شروع الف حمزہ وصلی ہے. الف نا کے بعد الف مدہ ہے. نا کے بعد الف مدہ ہے. پہلے حمزہ وصلی ہے. الخناس پہلے حمزہ وصلی بعد میں نام میں الف مدہ ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. الذی میں الف حمزہ وصلی. شروع کرے تو الذی. زی میں یا مدہ ہے. یا مدہ یا مد اصلی. فی میں یا مدہ یا مد اصلی. صدور میں واو مدہ یا مد اصلی. الناس میں حمزہ وصلی نون غنہ اور الف مدہ یا مد اصلی. من الجنۃ والناس یہاں الف حمزہ وصلی ہے. شروع کریں گے تو جنتی اور نون مشدد غنہ ہے. والناسی میں حمزہ وصلی ہے نون مشدد غنہ ہے اور الف حمزہ اصلی الف مدہ ہے یا مد اصلی. دونوں. ٹھیک ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.